بہترین فیصلہ کرنے والے کی تعریف کرنی چاہیے. اگر آپ کا اس کے کوئی ذاتی انات بھی ہے, کوئی رنجش بھی ہے, تو بھی اگر اس نے کوئی بہترین اقدام اٹھایا ہے تو اس کی تعریف تو بنتی ہے نا. ہماری حکومت مبینہ طور پر ایک بہت بہترین اقدام اٹھانے جا رہی ہے, بہت شاندار اقدام یہ اٹھایا جائے گا اگر یہ واقعی اٹھایا گیا. خواجہ آصف صاحب نے تو ابھی صرف یہ بتایا کہ ہم اس پر غور و غوض کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے کنفرم نہیں کیا. اللہ کرے کہ کبھی کنفرم کریں بھی نہ, لیکن بہرحال انہوں نے اعلان کم از کم اتنا ضرور کر دیا ہے کہ غور و غوض ہم کر رہے ہیں, دیکھیں گے اگر ہمیں مناسب لگا تو ہم اس پر آمادگی ظاہر کر دیں گے. یعنی غزہ میں جو فورس جا رہی ہے مبینہ طور پر پیس کیپنگ فورس, اس میں ہمارا اگر جی چاہا تو ہم اپنے فوجی بھیج دیں گے. ہم غور و غوض کر رہے ہیں. اب کیا یہ واقعی ہماری مرضی یا جی چاہنے کی بات ہے, یا ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مطیع بن چکے ہیں؟ یہ جو عرب ملکوں کا دورہ ہوا ہے, یہ جو سعودی عرب کا دورہ تھا, یہ واقعی کوئی کسی اکنامک کانفرنس میں دورہ میں شرکت کرنے کے لیے تھا, یا اس کی سائیڈ لائن پر سعودی قیادت سے پاکستان نے ڈسکشن کرنی تھی کہ بتاؤ بھائی تمہارا کیا خیال ہے, پیس کیپنگ فورس بھیجیں یا نہ بھیجیں؟ یہ جو اس سے پہلے آرمی چیف گئے ہیں مصر اور اردن اور ایک دو اور مسلم ملکوں میں, اور وہاں پر جا کے سربراہان مملکت و حکومت سے بھی ملے ہیں, ان سے گپ شپ کی ہے, تو کیا اس کا مقصد بھی یہی گفتگو کرنا تھا کہ یار بتاؤ غزہ میں فورس بھیجیں کہ نہ بھیجیں, تم بھیج رہے ہو کہ نہ بھیجیں؟ یہ جو محسن نقوی صاحب گئے ہیں ایران, بظاہر تو ECO سمٹ میں شرکت کے لیے گئے ہیں, لیکن کیا واقعی اس کا صرف اتنا ہی مقصد تھا کہ ECO سمٹ میں شرکت کی جائے, یا وہ وہاں پر مسعود پزشکیان صاحب جو ایران کے صدر ہیں ان سے بھی ملے ہیں, جو وہ علی لالی جانی ہیں شاید, جو ان کے سپریم کونسل کے سیکریٹری ہیں, ان کے مذاکرات کار وغیرہ وغیرہ بڑے ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں ایران کے, ان سے بھی ملے ہیں, اور انٹیریئر منسٹر سے تو ظاہر ہے ملے ہی ہیں, اور پھر اپنے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ڈاکٹر یونس سے بھی مل کے آئے ہیں بنگلہ دیش میں, اور باقی بھی بنگلہ دیش کی فورسز کے تمام سربراہان سے مل کر آئے ہیں. تو یہ جو غور و خوض جاری ہے, جو ہمارے ملک کے تمام بڑے جا رہے ہیں مختلف مسلم ملکوں کی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو کیا یہ دماغ لڑایا جا رہا ہے اور سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ یار ٹرمپ نے آرڈر دے دیا ہے کہ فوج بھیجو غزہ, تو اب بتاؤ بھیجیں کہ نہ بھیجیں, اور اگر نہ بھیجیں تو کیا کہہ کر جان چھڑائیں, اور اگر بھیجیں تو پھر ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ کیونکہ چاروں طرف اسرائیل کی فوج ہوگی, درمیان میں ہمارے فوجی ہوں گے. اللہ نہ کرے اگر ایک بھی ہمارا فوجی اسرائیل کے کسی بم کسی راکٹ کا نشانہ بن جاتا ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ کیا جواباً اسرائیل پر میزائل مارے گا؟ پھر کیا اسرائیل جواباً پاکستان پر میزائل مارے گا؟ اور جو بے شمار لاشیں ہیں ایک ایک بلڈنگ کے نیچے, جو لاکھوں لوگ اسرائیل نے قتل کر دیے ہیں اس 2 سال کی وحشیانہ بمباری کے دوران, ان لاشوں کو پاکستانی فوجی وہاں سے نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ وہ ملبہ صاف کریں گے, بلڈوز کریں گے, اس میں بہت سی لاشیں غائب ہو جائیں گی, مقامی آبادی کس طرح ری ایکٹ کرے گی؟ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, جو بارڈر رفح کراسنگ سے جو ساری UN کی ایڈ آ رہی ہے بذریعہ ایجپٹ, بذریعہ مصر, یعنی مصر کی بندرگاہ پر پہلے ساری دنیا کے لوگ وہ سامان بھیجتے ہیں, اور پھر وہاں سے ٹرکوں پر لوڈ ہو کر وہ رفح کراسنگ کے ذریعے سے غزہ میں داخل ہوتا ہے, یا کسی بحری راستے سے غزہ میں آتا ہے وہ سارا سامان. تو وہاں پر بھی اسرائیل کی فوج کا پہرا ہے, زمینی اور بحری دونوں راستوں پر اسرائیل کی فوج کا پہرا ہے. پاکستان کے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ نہیں ہے, اسرائیل میں ہمیں ویزا نہیں مل سکتا. ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے, اور غزہ میں یا فلسطین میں داخل ہونے کا کوئی زمینی راستہ ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کی فوج کے پاس سے گزرے بغیر جاتا ہو. جن ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, یعنی مصر اور UAE وغیرہ وغیرہ, بہت سے مسلمان ملک ہیں, مصر, UAE, اردن, قطر وغیرہ وغیرہ, ان ملکوں کی اگر فوجیں وہاں جاتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, وہ اسرائیل کی فوج کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہماری فوج ان کی فوج کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کر سکتی, ہم نے انہیں تسلیم ہی نہیں کیا. ایسی صورت میں کوئی مڈ بھیڑ ہو گئی تو کیا پاکستان ایک نئی جنگ میں پھنس جائے گا؟ 50 سال ہو گئے ہمیں افغانیوں کے ساتھ ایک جنگ میں الجھے ہوئے,
ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیتے ہی ضیاء الحق اور امریکہ تقریباً 78 سے اس جنگ میں الجھے ہوئے ہیں، اور اب کوئی 47 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، اور یہ ہم افغانستان سے باہر نہیں نکل سکے، بلکہ اس دلدل میں ہم ہر روز نئے سے نئے دھستے چلے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہم نے ایک نئے مسئلے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے؟ پہلے ہماری دشمنی صرف انڈیا سے تھی، اب ہماری دشمنی افغانستان سے بھی ہو گئی ہے، یعنی ایک طرف انڈیا، دوسری طرف افغانستان، اور تیسری طرف پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا میں افغانستان سے آنے والے اور مقامی ٹی ٹی پی کے لوگ جن سے ہماری لڑائی جاری ہے، اور دوسری طرف بلوچستان میں جو چاہے وہ انڈیا بیکڈ ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے وہ لوکل ہے، جیسی بھی انسرجنسی ہے وہاں پر بھی انسرجنسی ہے۔ تو گویا ہم بلوچستان میں ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک خیبر پختونخوا میں لڑ رہے ہیں، ایک پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پر لڑ رہے ہیں، ایک پاکستان کے ایسٹرن بارڈر پر لڑ رہے ہیں۔ ہم نے سوچا یہ لڑائیاں تھوڑی ہیں، اب ہمیں ایک تھوڑی مزید لڑائی پالنی چاہیے، اب ہم غزہ فوج بھیج رہے ہیں، اور یہ غزہ فوج ہم بائی دی وے اس لیے نہیں بھیج رہے کہ ہم اسرائیل سے جنگ لڑیں گے اور اسرائیل کو ختم کر دیں گے اور فلسطین کو آزاد کرا دیں گے، نہیں، ہم یہ بھیج رہے ہیں کہ جو اسرائیل گند ڈال کے گیا ہے، 2 سال جو اس نے قتل و غارت کی ہے، اب وہ گند ہماری فوج صاف کرے دنیا کی دیگر مسلمان ملکوں کی فوجوں کے ساتھ مل کر۔ اور یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ ترکی کی فوج نہ آئے اور جو مرضی آئے، چاہے پاکستانی آ جائے۔ اب پاکستانی وہاں جائیں گے، پھر آگے سے کیا ہوگا؟ اگر ہم حماس کو ڈس آرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر حماس نے خود ہتھیار پھینک دیے تو ٹھیک ہے، جو کہ ظاہر ہے وہ نہیں پھینکے گا، تو پھر ہم جو اپنے دوست ملکوں کی فوج بھیجیں گے ان سے کہیں گے کہ وہ حماس کو ڈس آرم کرے، یعنی ہم حماس کے لوگوں سے کہیں گے کہ زبردستی کہ چلو اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم حماس کے لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فلسطینی ہم سے کس قدر نفرت کریں گے؟ گویا ہم سینڈوچ ہونے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہماری دوستی، ہماری محبت، ہمارا پیار آخرکار آزمائش ہمارے لیے بننا ہی تھا۔ آف کورس یہ بات ساری دنیا کو پتہ ہے کہ افسر دی اگابڑی بھی پیڑی تے پشاوڑی بھی پیڑی، یعنی آپ افسر کے ساتھ دوستی کر لیں تو بھی آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور دشمنی پال لیں تو بھی آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو افسر ہوتا ہے۔ تو امریکہ بھی ایک ایسا ہی نام نہاد قسم کا افسر بدقسمتی سے ہے جس کے ساتھ ہم نے زیادہ دوستی اگر یا زیادہ قربت بڑھائی تو یہ اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، جس طرح ٹرمپ علیہ اعلان کہتے ہیں کہ وہ ٹیرفز کو یوز کرتے ہیں ملکوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اور ان سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے، تو امریکہ کی کمزوری یا دکھتی رگ ہے ریئر ارتھ میٹلز۔ ہمیں اس ریئر ارتھ میٹلز کو استعمال کرنا چاہیے۔ امریکہ کو کہنا چاہیے کہ یار ریئر ارتھ میٹلز میں جو تمہارا چین سے مقابلہ ہے اس میں ہم تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان سے ریئر ارتھ میٹل نکالو، خود بھی لو، ہمیں بھی دو، لیکن یہ ہمیں مزید اس غزہ والے مسئلے میں نہ الجھاؤ۔ اگر اسرائیل سے ہماری لڑائی ہوگی تو پھر ہم اسرائیل کو ماریں گے، اس کو صاف صاف کہیں ہم اس کو ماریں گے، اور پھر تم ہم سے شکوہ نہ کرنا کہ ہم تمہارے دوست کو مار رہے ہیں۔ لہٰذا نکلنے کا رستہ موجود ہے اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو۔ یہ بات نہیں ہے کہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے، ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ دونوں آپشنز رکھ سکتے ہیں، اور وہ سمجھدار آدمی ہے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ظاہر ہے اسرائیل ان کا دوست ہے، وہ نہیں برداشت کریں گے کہ کسی کی اس سے لڑائی ہو۔ چنانچہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ہمارے یہاں اندر ول ہو اور ہم اتنی فراست کا اور اتنے ٹھنڈے دل کا مظاہرہ کریں تو ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمیں غزہ میں فوج بھیجنی پڑے، بس تھوڑی سی چالاکی اور تھوڑی سی ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کی دوستی اگر ہمیں بہت پیاری بھی ہے تو بھی ہم اسے بھی بچا سکتے ہیں، اس کو یہ ریئر ارتھ میٹلز کا لالچ دے کر اور یہ اسرائیل سے مبینہ لڑائی کی صورت میں اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی دھمکی لگا کر۔